ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں آیا. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی.